ویکینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ، مونا، مینا اور مونسا نیچے آ گئی تھی۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھیں۔ موسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور عبد بھی لالا کی چوائس کو سراہے بغیر رہ نہیں سکا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت سے بچا لیا۔ خالہ تو مسلسل عبد کو چھیڑے جا رہی تھی۔ اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب میں فرما برداری کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ بھائی، لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے گویا وارننگ دی تھی، اب نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے کھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کے تینوں بیٹوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے، اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اس سے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف عبد کا خواب نہیں، بلکہ اس کے ابو لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جوں ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و رخ اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم ہر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری ہوتا تھا۔ جسم کا پورا انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا، اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا اب کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم صوب نے لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا اور نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس کے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا، مینا کے علاوہ وہ صوب کے 2-3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ وہ جازم کی طرف سے بھی میسیج موصول ہوا تھا۔ ابو چاند، ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھا رہے ہو؟ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہیں، عید تو رمضان کی بھی بعد آئے گی، اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو، یا پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی سے تو اسے دکھانا ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔
جہازیوں اڑاتے ہو، گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے فون کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اس لیے تو کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوتا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی؟ یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ وہ جو لب بھینے اس کی بکواس سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہو گئی۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم پر ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکھے پن سے بولا، کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی۔ اس بات کے جواب میں وہ بھلا کیا کہتا؟ حالانکہ وہ تو نہ تو وہ اس کی انگریزی لب و لہجے سے مرعوب ہوتا تھا اور نہ ہی عبد کو اس سے رابط بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، اگرچہ اس نے عبد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبا کلمات میں نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر عبد کو اس رونگ کالر سے شدید چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا تھا، مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس سے کیا چاہتی تھی، تاہم اتنا تو وہ پر یقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کے لیے قطعاً انجان تھی۔